تمام ویورز کا، تمام اسٹوڈنٹس کا، سیکھنے والوں کا KAD کامل آرٹس آف ڈائگنوسس میں خیر مقدم۔ اور آج کا موضوع بہت ہی اہم، امپورٹنٹ اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ دیکھیے اکثر ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں دوستوں کہ میڈیسن، کبھی کوئی کہتا ہے ڈرگ، کوئی کہتا ہے فوڈ، اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آج میں نے 4 عدد جو اہم ترین ٹرمنالوجی تھی، اہم ترین چیزیں تھیں، اس پر جو ہے گفتگو کرنے کا سوچا ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا دوں، آج کا ٹاپک ہے دوستوں فوڈ، ڈرگ، میڈیسن اینڈ ریمیڈی۔ ایکچولی میں اس کو لکھ چکا ہوں اور اس کو اس لیے لکھ لیا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ بچ سکے۔ اچھا، اب اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ فوڈ کیا ہے۔ تو فوڈ کے لیے اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو فوڈ جو ہے فیڈ آر آرڈنری ڈائٹ، فیڈ آر آرڈنری ڈائٹ۔ فیڈ آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فیڈ سے مراد وہ غذا، وہ کھانا جو کسی خاص اینیمل کے لیے یا ہیومن کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے بنایا گیا ہو، تو فیڈ آر آرڈنری ڈائٹ۔ اور اس کا ایک اور معنی ہے لیکن وہ اس وقت قابل عبور نہیں ہے۔ فوڈ کیا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فوڈ جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے، ہماری بڑھوتری کے لیے، ہماری نشوونما کے لیے اور مینٹیننس اور سروائیول کے لیے، یعنی کہ ہمارے جیتے رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ فوڈ کے یوں تو 5 اجزاء لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نیوٹریشن میں KAD بائی نیوٹریشن بائی کامل، اس میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ دراصل جو ہے اس کے نیوٹریشن کے 5 نہیں 7 جو ہے انگریڈینٹ یا 7 جز یا 7 پارٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساتوں کے ساتوں پارٹ بہت اہم اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو فوڈ کا کیا رول ہے دوستو؟ فوڈ ہمارے جسم میں مکمل فوڈ، ایک ایکچوئل فوڈ یا کمپلیٹ فوڈ ہمارے جسم میں جا کر اس کی نشوونما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں ریزسٹنس ڈیولپ کرتا ہے اور بالفائی دیگر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ فوڈ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے 5 کی جگہ میں نے 7 جو آپ کو بتایا اس کو 5 میں بتا رہا ہوں۔ اٹ از کنسسٹ آف 7 یا 5 تھنگس، ٹھیک ہے۔ کارب ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فیٹ ہے، فیٹ کے بعد پروٹین ہے، پروٹین کے بعد وائٹامن ہے، منرل ہے۔ دیکھیے یہ میکرو 3 جو ہے میکرو نیوٹریئنٹس ہے اور یہ جو 2 ہیں یہ مائکرو نیوٹریئنٹس ہے۔ اس کے بعد واٹر اور فائبر کو بھی میں اپنی اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر چکا ہوں، اس میں بھی واٹر اور فائبر بہت ضروری ہے۔ دیکھیے وائٹامن کتنا ضروری ہے، وائٹامن اور منرل کتنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہوگی، اس میں حیرت انگیز طور پہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ فوڈ کی تعریف کیا؟ اینی ٹائپ آف سبسٹینس یا سبسٹینسز ایٹنگ، ڈائجسٹ اینڈ کنزیوم بائی لیونگ تھنگ فار دی سروائیول، فار دیئر سروائیول۔ دیکھیے اچھا صرف سروائیول ہی نہیں، دیئر گروتھ، دیئر مینٹیننس اینڈ دیئر لائف، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کسی بھی زندہ اجسام کے لیے، چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہی کی کیوں نہ ہو یا اینیمل کنگڈم کی ہو، اس کو اپنے رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، ایگزسٹ کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے فوڈ کو کنزیوم کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ہیومن بینگ میں کہیں گے ایٹ، ڈائجسٹ اینڈ کنزیوم۔ اچھا ایکچوئل فوڈ کیا ہے؟ ایکچوئل فوڈ ہمیں نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ ایکچوئل فوڈ پرووائڈ اس نیوٹرینٹ فیول لیڈس ٹو انرجی۔ دیکھیے ایکچوئل فوڈ جو ہے ہمیں نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے اور فیول پرووائڈ کرتا ہے، انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن ایکچوئل فوڈ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، اور وہ ہمارے جسم کو جو ہے پوری طرح صحت مند رکھتا ہے۔ سسٹینیبلٹی یا سسٹین رہنے کا مطلب دوستو بستر پہ لیٹ کر یا بستر پر بیٹھ کر یا زندگی کو ایک جگہ رہتے ہوئے گزارنا مقصد نہیں ہوتا۔ سسٹینیبلٹی مکمل طور پر ہمیں ایک صحیح درست لائف گزارنا ضروری ہے۔ یہ تھی دوستو فوڈ پر بات۔ فوڈ پر اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ فوڈ کی زیادہ تر جو سورسز ہیں، ہمارے فوڈ کی جو زیادہ تر سورسز ہیں وہ پلانٹ کنگڈم، اینیمل کنگڈم یا دیگر منرل سے بھی ہیں، لیکن پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم جو ہے ہمارا میجر سورس آف فوڈ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کا آتا ہے وہ بھی، اس کے بھی سورس، دیکھیے ڈرگ جو ہے اس کے بھی سورس جو ہے ہمارے پاس میجر سورسز وہی ہیں جو فوڈ کے تھے، پلانٹ کنگڈم، اینیمل کنگڈم اینڈ منرل کنگڈم ہے، دیگر تمام۔ تو یہ جو ہے تمام کنگڈم سے جو حاصل شدہ ڈرگ ہیں
اس کو ڈرگ ہے کیا پہلے یہ سمجھ لیں. ڈرگ از اے کیمیکل سبسٹینس وچ آلٹر دا باڈی سسٹم فزیکلی اور مینٹلی. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈرگ جو ہے وہ ہمارے جسم میں جا کر فزیولوجیکلی کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی موسٹلی نگیٹو ہوتی ہے، لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ تبدیلی ہے، چینج یا آلٹریشن آف دی باڈی، آلٹریشن آف دی فزیولوجیکل سسٹم، کیا یہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے. تو ڈرگ کی میں نے آپ کو بتایا اٹ چینج کنٹرول آف یور باڈی اینڈ مائنڈ، دے ڈو ناٹ پرووائڈ یو انرجی، فیول اور نیوٹرینٹس. یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈرگ اور فوڈ میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نیوٹرینٹس، فیول یا انرجی پرووائڈ نہیں کرے گا. تو میں فوڈ اور ڈرگ کے حوالے سے فیول پر ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا بڑی اہم اور سمجھ میں آنے والی، کہ ہم یہاں 2 بار اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ فیول جو ہے، فیول دوستو جو ہے وہ فیول سے مراد ایندھن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فیول سے مراد ایندھن ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ فیول نہیں ہے. فوڈ کے حوالے سے بات کروں کہ جو فوڈ یا ڈرگ میں ہم نے بات کی، تو چونکہ ڈرگ تو فیول دے ہی نہیں رہا، لہذا فوڈ یہ وہ فیول نہیں ہے جو کہ جنرلی ہم فیول کو کی تعریف میں بات کرتے ہیں. دیکھیے کسی بھی قسم کی مشین، ہم انسان مشین نہیں، کسی بھی قسم کی مشین یا انجن کے لیے جو فیول درکار ہوتا ہے وہ سجسٹیو ہوتا ہے. ایک قسم کا فیول ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ ڈیزل ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ اور دیگر چیزیں، لکڑیاں ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک خاص قسم کا فیول، کوئلہ ہو تو خاص قسم کا فیول درکار ہوتا ہے، جو کہ تقریباً تمام قسم کی مشین میں وہ کارآمد ہوتا ہے. لیکن انسانی فیول جو ہے، انسانی جو فوڈ ہے، وہ انسان کا اکارڈنگ ٹو دا جینڈر، ایج، جینڈر اینڈ جو ہے اس کی انوائرمنٹ اور اس کی فیملی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا. بہت سارے جو بہت ہی سرد علاقوں میں رہتے ہیں انہیں کسی اور قسم کے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کارب سے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. جو بہت ہی زیادہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں انہیں پروٹین کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر فیملی کا، ہر قوم کا، ہر ریس کا ریشنل جو ہے فیول الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن انڈیویجولی ہوتا ہے. فیول جو ہے یہ انرجی ہے، فوڈ جو ہے وہ انڈیویجولی ہوتا ہے. تو ہمیں ڈرگ جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی فیول ٹائپ کی کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کا فیول جو ہے یا انرجی یا غذائیت نہیں پرووائڈ کرتا، بلکہ وہ ہمارے جسم میں جا کے ایک آلٹریشن پیدا کرتا ہے. جبکہ فوڈ جو ہے ہمارے جسم میں جا کے کسی قسم کی کوئی آلٹریشن پیدا نہیں کرتا، کسی قسم کا کوئی ہارمفل افیکٹ نہیں ڈالتا. ہاں البتہ کبھی کبھی فوڈ کو غلط یا باسی استعمال کرنے سے، یا کئی فوڈز کو ایک ساتھ استعمال کر لینے سے، کئی انگریڈینٹ آف فوڈ کو ایک ساتھ استعمال کر لینے سے کوئی نہ کوئی اس قسم کی کیمیکل ریئیکشن یا کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کمپلین یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوڈ جا کے ہمارے جسم میں کسی قسم کے نگیٹو افیکٹ یا الٹریشن پیدا کرتا ہے. ہاں ڈرگ کرتی ہے، موسٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی سسٹم کو یا مخصوص پارٹ کو وہ ڈسٹرائے کر سکتی ہے. جو کامن ڈرگز ہیں اس کا میں تذکرہ کروں گا آپ کو کہ سب سے زیادہ کامن ڈرگ ٹوبیکو جو ہے دوستو کئی فارم میں استعمال ہوتا ہے، لائک چیونگ میں استعمال ہوتا ہے، اسموکنگ میں استعمال ہوتا ہے، بہت سارے اور کسی قسم کے فارم آف ٹوبیکو ہے جو سب سے زیادہ ٹوبیکو استعمال ہوتا ہے میرے خیال سے. پھر اوپائڈ ہے، اوپیم میں جو ہے وہ پہلے کروڈ فارم میں اوپیم استعمال ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی افیم، لیکن وہ اب جو ہے وہ لیب میں جا کے یا کسی قسم کی سنتھیسائز کر کے اس کو ہیروین کی صورت دے دی ہے. بنیادی طور پہ تو میڈیسن تھی، میں آگے بات کروں گا. ہیروین کی صورت دے دی اور ہیروین جو ہے وہ ایڈکشن میں یا نشے میں استعمال ہو رہی ہے، یا جو ہے آلٹریشن، یہ آلٹریشن کرتی ہے. اسی طرح آگے الکوہل دوستوں ورلڈ وائڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہمارے جسم میں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے سسٹم کو جو ہے آلٹر کرتا ہے. یاد رکھیے تمام قسم کے جو ایڈکشن ہیں، نشے ہیں، یا تمام قسم کے ڈرگز ہیں جو کہ نشے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، وہ نہ صرف ہمارے فزیولوجیکل سسٹم کو آلٹر کرتی ہیں بلکہ مینٹل سسٹم کو بھی آلٹر کرتی ہیں، اور ہماری امیونٹی کو یا امیون سسٹم کو بھی آلٹر کرتی ہیں.
تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرگ جو ہے وہ پلانٹ سے، اور ڈرگ جو ہے کین بی ٹیکن فرام پلانٹس، منرل، اینیمل اینڈ سنتھسائز ان لیب، مطلب یہ ہم جو ہے لیتے ہیں۔ اچھا، الکوہل کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے دوستوں، وہ بہت غور طلب ہے، خاص کر ہم جیسے میڈیکل پروفیشنل کے لیے، کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ تو کروڈ فارم میں موسٹلی استعمال ہوتی ہیں، ان پر کوئی ریسرچ یا لیب میں کوئی کام نہیں ہوا ہوتا، لیکن کچھ ایسی انلیگل یوز آف میڈیکل جو ہے ڈرگس یا میڈیکل میڈیسن جو آلریڈی جو ہے وہ کسی نہ کسی لیب میں یا بہت ہی زیادہ تحقیق کے بعد وہ مارکیٹ میں پھینکی ہوئی ہوتی ہے، مارکیٹ میں پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہ سلیپنگ پلز ہے، سونے کی دوا ہے، سکون کی دوا ہے، یہ بہت ساری دوا جب ہیوج اماؤنٹ میں لے گا کوئی تو وہ سمجھ لیں گے ڈرگ کے طور پہ لے رہا ہے۔ تو وہ میڈیسن جو انلیگل یوز آف میڈیسن ہے، جو کہ وداؤٹ اینی پرسکرپشن، جسٹ فار مطلب چینج آف مینٹل اسٹیٹس یا جسٹ فار چینج آف فزیولوجیکلی ہم اپنے جسم کو جو ہے چینج کرنے کے لیے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں، وہ میڈیسن بھی ڈرگ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ڈرگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ از میڈیسن۔ اچھا جی دوستو، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ کیا ہے، ڈرگ کیا ہے، اب میں بتا رہا ہوں کہ میڈیسن کیا ہے۔ دیکھیے، فوڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا سورسز سملر ہیں، ڈرگ کے سورسز سملر ہیں۔ ڈرگ ہی دراصل میڈیسن ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ جب کسی بھی ڈرگ پر، کسی بھی ویجیٹیبل پہ، کسی پلانٹ منرل پہ یا کسی بھی چیز پر جب مکمل طور پر ریسرچ کر لی جاتی ہے لیبز میں، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں، یا اس کو برسوں صدیوں پروونگ کے بعد یوٹیلائز کیا جاتا ہے ٹریڈیشنلی، تو وہ جو ہے میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ میڈیسن اور ڈرگ میں فرق کیا ہے، کہ میڈیسن جو ہے وہ کئی ادوار سے، کئی صدیوں سے یا کئی برسوں سے جو ہے وہ لوگوں کے استعمال میں رہتی ہے، میڈیکل پروفیشنلز کے، چاہے وہ حکیم ہو، حکمہ طبا اور پرانے آیورویدک ہوں یا ہومیوپیتھ ہوں، جو بھی ان کے استعمال میں رہتی ہے، اور اس کو پروونگ کرتے ہیں یا وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں کہ اس کے یہ اثرات ہیں، یہ بد اثرات ہیں، اس کی یہ ڈوز ہے، اس کی یہ ان امراض میں یا بیماری میں یا تکلیف میں ہوگی۔ تو ڈرگ میکس دا میڈیسن as prepared in the lab, pharmaceutical companies after research to treat any disease, almost any disease, ailment and disorders. Medicine can be changed physically or mentally function as per our desire. میڈیسن بھی فزیکلی مینٹلی فنکشن کو چینج کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ڈیزائر کے مطابق، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس مرض کے مطابق۔ All the medicine taken from the drugs, but all drugs not to considered as medicine. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ تمام جو میڈیسن ہے وہ ڈرگز ہو سکتی ہیں، لیکن تمام ڈرگز میڈیسن نہیں ہو سکتی، یہ بات رکھنے والی ہے یاد۔ اور دوسرے یہ کہ میڈیسن کو جو ہے سجیسٹ کیا جاتا ہے، یہ میڈیسن کو چاہے وہ کسی لیب میں لیٹسٹ جو میڈیسن ہے یا ویسٹرن میڈیسن ہے یا جو لیبس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں، لیکن لیب ہی ضروری نہیں ہے۔ جو ٹریڈیشنلی میڈیسن یا ٹریڈیشنلی برسوں سے صدیوں سے جو ادویات استعمال ہوتے رہے وہ ادویات ہی کہلائیں گے، اور وہ ادویات جو ہے ٹریڈیشنلی ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، اور لوگوں وہ ڈاکومنٹڈ تھے۔ دیکھیے میڈیسن ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں، کتنے اس کی خوراک کے، میں نے آپ کو بتایا کیا اثرات ہیں، کیا بد اثرات ہیں، کیا اس کا لیتھل ڈوز ہے، لیتھل ڈوز سے مراد کیا اس کے لیے موت کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد ہے ریمیڈی۔ ریمیڈی بہت ہی اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے دوستوں کہ ریمیڈی سمجھنا، میڈیسن اور ریمیڈی کے درمیان کا ڈفرینس یا فرق میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، آل میڈیسن پریپیئرڈ آفٹر ریسرچ ان ویریس لیب انڈر دا میڈیکل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، تمام قسم کی جو ہے اینڈ پرووائڈ دا ہاسپٹلز، کلینکس، میڈیکل سینٹر، میڈیکل اسٹور to storage and dispensing on the prescription after prescription of a registered and qualified medical practitioner as remedy۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس پوری جملے کا مقصد کیا ہوا، سیدھا سادہ سا کہ تمام میڈیسن جو ہیں وہ تمام میڈیسن ریسرچ کے بعد
اور وہ لیبس میں ساری چیزیں ہونے کے بعد، اس پہ تمام پروسیس ہونے کے بعد وہ اسٹورز میں، ہاسپٹل میں یا کہیں بھی بھیج دی جاتی ہے ڈسپینس کرنے کے لیے وہ اگر کوئی بھی میڈیسن، دیکھیں یہ میڈیسن ہے ہمارے پاس 4 عدد میڈیسن ہے، اور یہ اگر اسٹور میں ایسے رکھی ہوئی ہیں چاروں میڈیسن، اور اس میں سے کوئی ڈاکٹر جو ہے کسی فیمیل کو یہ والی میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے ود ڈوز، تو دیٹ از ناؤ کالڈ ایز ریمیڈی. تو یہ ہم جو ہے اس کو ریمیڈی کہیں گے، اس عورت کی ریمیڈی ہے. لیکن یہ میڈیسن دوبارہ اسٹور میں اس نے اٹھا کے نیچے سے اپنے اسٹاک میں سے دوبارہ اسٹور میں رکھ دی، وہ پھر میڈیسن ہو گئی. میڈیسن جو ہے اسٹور میں ہوتا ہے. یہ جو میڈیسن ہے یہ کسی بچے کو اس نے لکھ دی ہے، کسی ڈاکٹر نے ود ڈوز اکارڈنگ ٹو دا، اس کو بتایا کہ وہ کیوں لکھ رہا ہے. یہ میڈیسن اسٹور میں اس نے لکھ دی کسی بچے کو، تو بچے کو جب دے دی گئی اٹھا کے، وہ بچہ لے کے استعمال کر رہا ہے، تو وہ میڈیسن اب ریمیڈی ہو گئی، وہ میڈیسن نہیں رہی. میڈیسن جب تک اسٹور میں یا فارماسیوٹیکل کمپنی میں یا اسٹاک میں رکھی ہوئی ہے. تو میڈیسن اور ریمیڈی کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ہر میڈیسن جو ہے وہ میں نے ابھی بتایا، ہر میڈیسن جو ہے وہ ریمیڈی کے طور پہ کام کر سکتی ہے، لیکن ہر ریمیڈی میڈیسن نہیں ہوتی. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. مثلا اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جو انتہائی اسٹریس میں ہے یا انتہائی دباؤ میں ہے، یا وہ نیوٹریشن اس کو پراپر نہیں مل رہی ہے، یا اس کو غذا پراپر نہیں مل رہی ہے، آئرن ڈیفیشنسی میں ہے، کسی بھی قسم کی ایسی چیز میں جس کا نعم البدل کوئی بھی دوا نہیں ہو سکتی، اس کا نعم البدل اس کی غذا ہوگی، اس کا آرام ہوگا، اس کا سکون ہوگا. تو این ایڈوائز ٹو پیشنٹ، یعنی کہ مریض کو صرف ایڈوائز کر دینا بھی دراصل تو ریمیڈی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے، نہیں کہوں گا بلکہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، آپ جو ہے میڈیسن سے بہتر یہ ہے کہ آپ واک کریں اور تمام جو ہے کولیسٹرول پیدا کرنے والی غذاؤں سے تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ جو پرسکرپشن ہے، تو یوں سمجھ لیں ریمیڈی ایکچوئل پرسکرپشن ہے. تو یہ جو پرسکرپشن ہے، یہ ایڈوائز ہے، یہ سجیشن ہے پیشنٹ کو ڈاکٹرز کی، وہی ایکچوئل ریمیڈی ہے. تو ریمیڈی یاد رکھیے گا کہ میڈیسن جو ہے وہ تمام میڈیسن جب تک اسٹور میں ہے، جب تک فارماسیوٹیکل کمپنی میں، چاہے وہ کسی بھی طریقہ علاج کی ہو. لیکن خاص کر کیا ہے کہ ہومیوپیتھی میں جو ہے ریمیڈی کو وہ زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں جو ہے میٹیریل ڈوز پہ ادویات نہیں بنتی. موسٹلی جتنی بھی ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ جو ہے نان میٹیریل ہوتی ہیں، یا وہ ان میں میٹیریل ہونے کا سائنٹیفک کوئی ایسا معاملہ ابھی سامنے نہیں ہے. ابھی اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، ہم بتائیں گے یہ کہ وہ ایسی جیسے میں نے کہا کہ سورس آف میڈیسن میں جو ہے پلانٹ کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، منرل ہے، یا بہت ساری چیزیں. لیکن ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی بھی جو ادویات ہیں، جیسے ایکس رے، وہ ریزس سے بن رہی ہے، جیسے کہ سورج کی روشنی سے بن رہی ہے، چاند کی روشنی سے ادویات بن رہی ہیں. تو وہ جو ادویات بن رہی ہیں حیرت انگیز طور پہ فائدہ دے رہی ہیں. وہ ریمیڈی کے طور پہ جب پرسکرائب ہوتی ہے کسی ڈاکٹر سے، وہ حیرت انگیز طور پہ فائدہ دے رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی میٹیریل سورس نہیں ہے، لہذا وہ موسٹلی ریمیڈی کہلاتی ہیں. ورنہ ایک لفظ ریمیڈی کے اصل معنی یا سادہ سے آسان معنی سولوشن کے یا حل کے ہیں. دوستو، یہ تو تھا آپ کو سمجھانے کے لیے لیکچر. اس میں بڑی اہم باتیں چند ایک فوڈ کے متعلق میں نے کی، فیول کے متعلق میں نے کی، یہ جو ہمارے جو نیوٹرینٹس کے متعلق میں نے کی، اور ڈرگ اور میڈیسن کا فرق بتایا، میڈیسن اور ریمیڈی کا فرق بتایا. دوستو، اسی طرح کے اگر لیکچر آپ کو مزید لینے ہو، سمجھ میں آ رہا ہو، تو آپ سے لائک کر لیجیے اور اس کو پرسکرائب کیجیے. کیونکہ مجھے جو ہے ایک گروپ میں ایک کو بھیجنا پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم بھی لگتا ہے، اور کئی ویڈیوز آپ تک نہیں بھی پہنچ پاتی، اور وہ جو ہے آپ نہیں دیکھ پاتے.